السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ عائشہ کی زندگی سادگی، ذمہ داری اور صبر سے بنی ہوئی تھی۔ وہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے پرانے محلے میں رہتی تھی، جہاں تنگ گلیاں، چھوٹے گھر اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی زندگیاں تھیں۔ اس کے والد کبھی ایک مضبوط انسان تھے، مگر وقت اور بیماری نے ان کی کمر جھکا دی تھی۔ گھر کا واحد سہارا اب عائشہ ہی تھی۔ ماں دن بھر دعاؤں میں مصروف رہتی، چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے اور عائشہ ہر لمحہ یہ سوچتی کہ وہ سب کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اس نے پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر خواب ابھی زندہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بہن بھائی وہ سب حاصل کریں جو وہ خود نہیں کر سکی۔ جب سعودی عرب میں ملازمت کی خبر آئی تو گھر میں خاموشی چھا گئی۔ یہ خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ ماں نے خبر سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے عائشہ کو سینے سے لگا کر بس اتنا کہا: بیٹی، عزت کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا، باقی سب اللہ سنبھال لے گا۔ عائشہ نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پردیس صرف روزگار نہیں ہوتا، وہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ وہاں انسان کو خود کو ہر روز ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سفر کی تیاری شروع ہوئی تو عائشہ نے اپنے کپڑے سادہ رکھے۔ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، بس چند جوڑے، ماں کی دی ہوئی دعا اور دل میں مضبوط نیت۔ روانگی کے دن ایئرپورٹ پر ماں کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کے قدم لرز گئے۔ اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھا تو محسوس ہوا جیسے دل کا ایک حصہ وہیں رہ گیا ہو۔ جہاز میں بیٹھ کر جب وہ کھڑکی سے نیچے دیکھ رہی تھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا: یا اللہ، مجھے اس راستے پر مضبوط رکھنا۔ سعودی عرب پہنچ کر عائشہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اکیلی ہے۔ زبان اجنبی، لوگ اجنبی، ماحول اجنبی، اونچی عمارتیں، تیز رفتار گاڑیاں اور ہر طرف ایک ایسی دنیا جو اس کی اپنی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اسے دبئی کے ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹ میں کام ملا۔ جب وہ پہلی بار اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئیں۔ شیشے کے دروازے، چمکتے فانوس، نرم موسیقی اور مہنگی خوشبوؤں میں لپٹے ہوئے مہمان، اور یہ سب کچھ اس کی سوچ سے بہت آگے تھا۔ عائشہ نے کام شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں مسکراہٹ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ کچھ مسکراہٹیں خلوص کی ہوتی، کچھ صرف رسم کی۔ وہ ہر دن وقت سے پہلے نکلتی، حجاب درست کرتی اور خود سے بس ایک جملہ کہتی: آج کل سے بہتر ہو جائے۔ اس کا کام مشکل تھا، مگر وہ دل لگا کر کرتی۔ کچھ ساتھی اسے اس کی سادگی پر کمزور سمجھتے، کوئی اسے مشورہ دیتا کہ زیادہ امیر گاہکوں پر توجہ دو، کوئی کہتا کہ یہاں خلوص کا کوئی فائدہ نہیں، مگر عائشہ ہر بات سن کر مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا راستہ مختلف ہے۔ اکثر وقفے کے دوران وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر شہر کو دیکھتی۔ اونچی عمارتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں سوال آتا کہ کیا یہاں کسی کو کسی کی اصل ضرورت نظر آتی ہے، یا سب کچھ صرف ظاہری چمک ہے؟ وہ خاموشی سے دعا کرتی کہ اللہ اس کے قدموں کو درست رکھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسی شہر میں، اسی ریسٹورنٹ میں اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کر رکے گی جہاں خلوص کی اصل قیمت سامنے آئے گی۔ عائشہ کے لیے یہ سفر صرف پیسے کمانے کا نہیں تھا، نہ خود کو پہچاننے کا سفر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن اس کے دل، اس کے فیصلوں اور اس کے صبر کو کس طرح آزمانے والے ہیں۔ مگر ایک بات اس نے طے کر لی تھی: چاہے حالات جیسے بھی ہوں، وہ انسانیت، عزت اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ یہی نیت اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور دبئی میں عائشہ کی زندگی آہستہ آہستہ ایک خاص ترتیب میں ڈھلنے لگی، مگر اس ترتیب میں سکون کم اور تھکن زیادہ تھی۔ وہ جس ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی وہ شہر کے مہنگے ترین علاقوں میں واقع تھا۔ ہر شام یہاں قیمتی گاڑیاں آ کر رکتی تھیں۔ اندر داخل ہونے والے مہمان ایسے کپڑے پہنے ہوتے تھے جن کی قیمت عائشہ کی کئی مہینوں کی تنخواہ کے برابر ہوتی۔ شیشے کے دروازے کھلتے تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ایک الگ ہی دنیا کا احساس ہوتا، ایسی دنیا جس میں عائشہ صرف ایک خدمت گزار تھی، حصے دار نہیں۔
وہ ہر دن فجر سے پہلے اٹھتی، کمرے میں اس کے ساتھ 2 اور لڑکیاں رہتی تھیں، سب پردیس کی مار کھائی ہوئی۔ عائشہ خاموشی سے تیار ہوتی، حجاب سنبھالتی اور اپنے بیگ میں ماں کی تصویر رکھ کر نکل جاتی۔ راستے میں شہر جاگ رہا ہوتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تنہائی بسی رہتی۔ ریسٹورنٹ پہنچتے ہی وہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتی، میزیں صاف کرنا، مہمانوں کا استقبال کرنا، آرڈر لینا اور ہر حال میں مسکرانا۔ یہ مسکراہٹ اس کی عادت بن چکی تھی، مگر اس کے پیچھے چھپی تھکن کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ریسٹورنٹ کا ماحول چمکدار تھا، مگر اندر سے سرد۔ زیادہ تر ساتھی دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ کسی کی گفتگو میں مہنگے تحفے، کسی میں امیر دوست اور کسی میں مستقبل کے خواب صرف پیسے کے گرد گھومتے تھے۔ عائشہ ان باتوں میں کم ہی حصہ لیتی۔ ایک دن ایک ساتھی نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی ایمانداری یہاں کام نہیں آتی۔ یہاں صرف وہی آگے بڑھتا ہے جو سمجھداری سے فائدہ اٹھانا جانتا ہے۔ عائشہ نے بس ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، میں اپنا کام ٹھیک سے کرنا جانتی ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس جواب پر کچھ لوگ ہنس پڑے، مگر وہ خاموش رہی۔ اکثر مہمان عائشہ کے رویے سے متاثر ہوتے، کچھ اسے شکریہ کہتے، کچھ تعریف کرتے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اسے محض ایک نوکرانی ہی سمجھتے۔ وہ کبھی ان باتوں کو دل پر نہیں لیتی تھی، مگر کبھی کبھار رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ سوچتی کہ کیا انسان کی قدر صرف اس کی حیثیت سے ہوتی ہے؟ کیا خلوص کی کوئی جگہ نہیں؟ پھر وہ ماں کی بات یاد کرتی اور خود کو سنبھال لیتی۔ وقفے کے وقت وہ اکثر ریسٹورنٹ کی پچھلی کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ دبئی کا آسمان شام کے وقت سنہری ہو جاتا تھا۔ اونچی عمارتوں کے سائے لمبے ہوتے، جیسے کسی خاموش گواہی کی طرح۔ وہ آہستہ سے کہتی، یا اللہ مجھے اس شہر میں کھو جانے نہ دینا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی امید بھی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ سفر بے مقصد نہیں۔ ریسٹورنٹ میں عائشہ کو اکثر مشکل مہمانوں کی ڈیوٹی دی جاتی، کیونکہ اس کا رویہ نرم تھا۔ ساتھی کبھی جھنجھلا کر کہتے، تم ہر کسی کے لیے کیوں تیار ہو جاتی ہو؟ اپنا فائدہ بھی دیکھو۔ مگر عائشہ کو کسی خاص مہمان یا بڑی ٹپ کی خواہش نہیں تھی۔ اس کے لیے سب برابر تھے، یہی بات اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ پردیس کی زندگی نے اسے مضبوط بنا دیا تھا، مگر اس مضبوطی کے پیچھے ایک حساس دل تھا جو ہر دن خود کو سنبھالتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی ریسٹورنٹ میں ایک دن اس کی ملاقات ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو اس کے خلوص کو پہچانے گا۔ اس وقت تک اس کے لیے یہ جگہ صرف کام کی جگہ تھی اور شہر صرف ایک امتحان۔ مگر تقدیر خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہی تھی، اور عائشہ کی زندگی ایک نئے موڑ کے قریب پہنچ رہی تھی، جس کا اسے ابھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ دن بظاہر عام دنوں جیسا ہی تھا، مگر عائشہ کے لیے وہ دن زندگی کا ایک خاموش مگر فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ ریسٹورنٹ میں حسب معمول رش تھا۔ فانوسوں کی روشنی فرش پر پڑ رہی تھی، مہنگے پرفیوم کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی، اور ویٹرز تیزی سے ایک میز سے دوسری میز کی طرف جا رہے تھے۔ عائشہ ایک کونے میں میزیں درست کر رہی تھی کہ اچانک شیشے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے لاشعوری طور پر سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا، لباس سادہ مگر صاف، ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی اور آنکھیں بند۔ وہ چند لمحے وہیں رکا رہا، جیسے ماحول کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی، بس ایک سنجیدہ سکون تھا۔ ریسٹورنٹ کے چند ملازمین نے اسے دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ اس جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی اور نے سرگوشی کی، شاید غلطی سے اندر آ گیا ہے، خود ہی چلا جائے گا۔ عائشہ نے یہ سب سنا، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس شخص کو غور سے دیکھا۔ اس کے قدم محتاط تھے مگر باوقار۔ وہ اندھا تھا مگر بے بس نہیں۔ لگ رہا تھا عائشہ کو محسوس ہوا جیسے وہ صرف مدد کا انتظار نہیں کر رہا، بلکہ ایک عام انسان کی طرح برتاؤ چاہتا ہے۔
उस लम्हे उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा, जैसे अगर वो आगे ना बढ़ी तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब गई और नरम आवाज़ में बोली, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वो शख्स चौंका नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ खाना खाना चाहता हूँ, क्या यहाँ मेरे लिए जगह है? आयशा के दिल में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। बिल्कुल है, उसने फौरन कहा, आइए मैं आपको बिठा देती हूँ। उसने एहतराम से उसका हाथ थामा और एक आरामदेह मेज़ की तरफ ले गई। वो शख्स हर कदम पर मोहतात था, मगर आयशा की रहनुमाई में मुतमईन नजर आ रहा था। मेज़ पर बैठते ही उसने आहिस्ता से कहा, माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी के लिए मुश्किल बन रहा हूँ। आयशा ने फौरन जवाब दिया, आप बिल्कुल मुश्किल नहीं हैं, आप हमारे मेहमान हैं। जब उसने उससे नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम खालिद है। नाम सादा था मगर लहजा वकार से भरा हुआ। आयशा ने मेन्यू उसके सामने रखा और उससे पूछा कि वो क्या खाना चाहेंगे। खालिद मुस्कुराकर बोला, आप जो मुनासिब समझें, मुझे जायके से ज़्यादा नीयत की परवाह होती है। ये जुमला आयशा के दिल में कहीं ठहर सा गया। वो ऐसे जुमलों की आदी नहीं थी, ख़ास तौर पर ऐसे शख्स की तरफ से जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे हों। जब आयशा उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने हर चीज़ का शुक्रिया अदा किया। वो खाने के दौरान भी आहिस्ता आहिस्ता बात करता रहा। उसकी गुफ्तगू में ना शिकवा था न तलखी। उसने बस इतना कहा, आज काफ़ी दिनों बाद किसी ने मुझे आम इंसान की तरह ट्रीट किया है। आयशा ने नज़रें झुका लीं जैसे ये कोई गैर मामूली बात ही ना हो, मगर खालिद के लिए ये लम्हा बहुत ख़ास था। दूर से चंद मुलाजिमीन इन्हें देख रहे थे, कोई सर हिला रहा था, कोई हंस रहा था। वक्त ज़ाया कर रही है, किसी ने कहा, उससे इसे क्या मिलेगा? आयशा ने इन बातों को नज़रअंदाज किया। इस लम्हे उसके लिए रेस्टोरेंट, लोग और शोर सब पीछे रह गए थे। सामने सिर्फ एक इंसान था जो इज्जत और तवज्जो चाहता था। खाना खत्म होने पर खालिद आहिस्ता से खड़ा हुआ। आज के लिए शुक्रिया, उसने कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अपना ख्याल रखिएगा और अगर दोबारा आएँ तो बेझिझक। जब खालिद रेस्टोरेंट से बाहर गया तो आयशा ने कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखा। उसे नहीं मालूम था कि ये एक मुख्तसर मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देगी। उस दिन वो सिर्फ एक अंधे मेहमान की मदद कर रही थी, मगर तकदीर कहीं और फैसला लिख चुकी थी। खालिद के रेस्टोरेंट से जाने के बाद आयशा देर तक अपने काम में दिल ना लगा सकी। वो मेज़ें साफ करती रही, मगर उसके जहन में बार बार वही लम्हा आता रहा जब खालिद ने कहा था कि आज किसी ने उसे आम इंसान की तरह ट्रीट किया है। ये जुमला आयशा के दिल में कहीं गहराई में उतर गया था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, मगर किसी के लिए वो लम्हा बहुत कीमती था। उस रात जब वो काम ख़त्म करके बाहर निकली तो हवा में हल्की सी ठंडक थी। उसने हस्बे मामूल बैग कंधे पर डाला और बस स्टॉप की तरफ चलने लगी, मगर अचानक उसके कदम रुक गए। रेस्टोरेंट के दरवाजे के करीब एक जाना पहचाना सा वजूद खड़ा था। वही सादा लिबास, वही छड़ी और वही पुरसुकून अंदाज, खालिद। आयशा चंद लम्हे तज़ब्ज़ुब में खड़ी रही कि शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी खालिद के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं आपके कदमों की आवाज़ पहचान लेता हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। आयशा चौंक गई। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसने पूछा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, खालिद ने जवाब दिया। कल आपने मेरे लिए जो किया वो मेरे लिए बहुत मानी रखता है। आयशा ने घबरा कर इधर उधर देखा। आपको यूं खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी, उसने नरमी से कहा। खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ शुक्रिया लफ्ज़ों से अदा नहीं होते, इसलिए खुद आना ज़रूरी था। ये बात आयशा के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि ये शख्स आम तारीफ या रस्मी
جملوں سے بہت آگے سوچتا ہے۔ اس دن وہ دونوں چند قدم ساتھ چلے، زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، بس عام سی گفتگو۔ خالد نے بتایا کہ وہ زیادہ لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا، اور عائشہ نے کہا کہ وہ پردیس میں نئے رشتوں سے محتاط رہتی ہے۔ اس مختصر ملاقات میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھ رہے ہوں۔ جدا ہوتے وقت خالد نے بس اتنا کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کبھی کبھار آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، بغیر کسی اضافی سوال کے۔ اس کے بعد خالد کا آنا معمول بن گیا۔ وہ ہمیشہ عائشہ کی ڈیوٹی کے اختتام پر ریسٹورنٹ کے باہر نظر آتا۔ کبھی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا، کبھی پاس کے فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا۔ وہ کبھی قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی قسم کا دباؤ ڈالتا، بس موجود رہتا، جیسے اس کی موجودگی ہی کافی ہو۔ عائشہ کو بھی آہستہ آہستہ اس کی عادت ہونے لگی۔ اگر کسی دن وہ نظر نہ آتا تو اسے عجیب سی بے چینی ہوتی۔ کبھی کبھی وہ دونوں قریبی پارک تک چلے جاتے۔ وہاں ایک پرانی لکڑی کے بینچ تھی جس پر بیٹھ کر وہ باتیں کرتے۔ خالد زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جب بولتا تو اس کے لفظوں میں گہرائی ہوتی۔ وہ زندگی کو بہت مختلف زاویے سے دیکھتا تھا۔ اس نے ایک دن کہا، جب انسان دیکھ نہیں سکتا تو وہ سننا سیکھ لیتا ہے، اور جب سننا سیکھ لے تو لوگوں کے اصل چہرے پہچان لیتا ہے۔ عائشہ نے یہ بات دل میں محفوظ کر لی۔ عائشہ بھی اب اپنی باتیں آہستہ آہستہ کھولنے لگی۔ اس نے اپنے گھر، ماں کی دعاؤں اور پردیس کی تنہائی کے بارے میں بتایا۔ خالد خاموشی سے سنتا، کبھی بیچ میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس کا رویہ یہ عائشہ کو اچھا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہاں کوئی ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بغیر کسی شرط کے۔ یہ دوستی نہ تو جلدی میں بنی تھی اور نہ ہی کسی مقصد کے تحت۔ نہ اس میں رومان کی جلدی تھی، نہ وعدوں کی بات۔ یہ بس دو تنہا انسانوں کی خاموش رفاقت تھی، جو ایک دوسرے کے لیے سکون بن گئی تھی۔ عائشہ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سادہ سی دوستی آنے والے دنوں میں کتنی بڑی آزمائش اور کتنی بڑی نعمت بننے والی ہے۔ اس وقت تو بس اتنا تھا کہ وہ دونوں اپنی اپنی تنہائی میں ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول کر چکے تھے، اور یہی قبولیت اس کہانی جو خالد اور عائشہ کی دوستی جیسے جیسے وقت کے ساتھ گہری ہونے لگی، ویسے ویسے ریسٹورنٹ کے ماحول میں سرگوشیاں بھی بڑھنے لگیں۔ ابتدا میں یہ محض نظریں تھیں، پھر آہستہ آہستہ جملے بننے لگے۔ کوئی عائشہ کے گزرنے پر مسکرا کر کہتا، آج بھی دیر ہو جائے گی، اور کوئی ہنستے ہوئے پوچھتا، وہ دوست باہر انتظار کر رہا ہوگا، ہے نا؟ عائشہ سمجھ جاتی تھی کہ اشارہ کس طرف ہے، مگر وہ خاموش ہی رہتی۔ ایک دن وقفے کے دوران دو ساتھی اس کے قریب آ بیٹھے۔ لہجہ بظاہر ہمدردی کا تھا، مگر باتوں میں زہر گھلا ہوا۔ عائشہ، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، ایک نے کہا۔ یہ شہر مواقع کا ہے، یہاں اندھے لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ دوسری نے آگے بات بڑھائی، تم خوبصورت ہو، سمجھدار ہو، کسی امیر آدمی سے دوستی کرو، مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں لمحہ بھر کو تکلیف اٹھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں کسی سے اس لیے دوستی نہیں کرتی کہ وہ مجھے کیا دے سکتا ہے، عائشہ نے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا۔ میں اس لیے دوستی کرتی ہوں کہ وہ انسان کیسا ہے۔ یہ جواب سن کر دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ ایک نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، یہ باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، زندگی میں نہیں۔ عائشہ نے مزید بحث نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر سچ ہر کان کے لیے نہیں ہوتا۔ ان باتوں کا اثر اس کے دل پر ضرور پڑتا تھا۔ کبھی رات کو گھر جاتے ہوئے وہ سوچتی کہ کیا واقعی وہ خود کو کسی مشکل کی طرف دھکیل رہی ہے؟ کیا اس کی سادگی اسے کمزور بنا رہی ہے؟ مگر پھر خالد کی شائستگی، اس کی خاموش عزت اور اس کی باتوں کا وزن اسے دوبارہ مضبوط کر دیتا۔ اسے یاد آتا کہ خالد نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کے برعکس وہ ہمیشہ اس کی سہولت اور حد کا خیال رکھتا تھا۔
ایک شام جب وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھے تو خالد نے محسوس کیا کہ عائشہ کچھ خاموش ہے۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے لمحے بھر کو سوچا، پھر سچ بتا دیا۔ خالد خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، لوگ اکثر وہی بولتے ہیں جو انہیں خود سمجھ نہیں آتا۔ اصل آزمائش یہ ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ یہ دن عائشہ کے لیے ایک امتحان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ آسان نہیں، مگر اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے خلوص پر شرمندہ نہیں ہوگی۔ لوگوں کے تانے اس کے قدم روک نہیں سکتے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے نہیں بدلے گی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ جو رشتہ سچائی پر قائم ہو وہی آزمائش میں کھرا اترتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، مگر خالد اور عائشہ کے درمیان بننے والا رشتہ کسی جلدی میں نہیں تھا۔ وہ دونوں جان بوجھ کر ایک حد کے اندر رہتے تھے، نہ غیر ضروری سوال، نہ بے جا قربت۔ یہی احتیاط اس تعلق کو مضبوط بنا رہی تھی۔ عائشہ کے لیے خالد صرف ایک دوست تھا، مگر ایسا دوست جو اس کی بات بغیر کاٹے سن لیتا، اور جس کے سامنے اسے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اکثر وہ شام کے وقت پارک کی پرانی بینچ پر بیٹھتے، شہر کا شور دور رہتا اور صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ خالد کبھی کبھی اپنے ماضی کے چند مبہم اشارے دیتا، مگر پوری کہانی نہیں سناتا۔ وہ کہتا، میں نے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اسی لیے اب فاصلے رکھتا ہوں۔ عائشہ یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر انسان کے کچھ زخم ہوتے ہیں جنہیں وہ فوراً ظاہر نہیں کرتا۔ عائشہ بھی اپنی زندگی کے دکھ سکھ خالد سے بانٹنے لگی تھی۔ وہ اسے بتاتی کہ پردیس میں سب سے مشکل چیز تنہائی ہے، وہ لمحہ جب انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خالد خاموشی سے سر ہلا دیتا، جیسے وہ ہر لفظ کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کا یہ انداز عائشہ کے لیے سکون کا باعث تھا۔ ایک دن خالد نے کہا، مجھے لوگ کمزور سمجھتے ہیں، شاید اس لیے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے انسانوں کو اتنا دیکھ لیا ہے کہ اب آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی بات پر سوال کیا، مگر فوراً خود کو روک لیا۔ اسے لگا کہ وقت آنے پر وہ خود سب بتا دے گا۔ ان لمحوں میں ایک جذباتی قربت ضرور پیدا ہو رہی تھی، مگر دونوں اسے نام دینے سے گریز کرتے تھے۔ عائشہ کو کبھی کبھی خود پر حیرت ہوتی کہ وہ خالد کے ساتھ بیٹھ کر اتنا مطمئن کیوں محسوس کرتی ہے۔ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی مستقبل کی بات، پھر بھی دل کو سکون۔ شاید اس لیے کہ یہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ خالد کے دل میں مگر ایک اور کشمکش چل رہی تھی۔ وہ ہر دن سچ چھپانے کا بوجھ اس کے لیے بھاری ہوتا جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ اسے اس کی اصل پہچان کے بغیر قبول کر رہی ہے، اور یہی بات اسے متاثر بھی کرتی تھی اور خوفزدہ بھی۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ کیا وہ اس سچ کے بعد بھی اسے اسی طرح دیکھے گی۔ ایک شام جب وہ جدا ہونے لگے تو خالد نے رک کر کہا، اگر کبھی میں آپ کو سچ بتاؤں تو کیا آپ مجھے پہلے جیسا ہی سمجھیں گی؟ عائشہ چونک گئی۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر کہا، سچ اگر عزت کے ساتھ کہا جائے تو وہ کبھی رشتہ نہیں توڑتا۔ خالد نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے دل میں جو جواب گونجتا رہا۔ یہ لمحے ان دونوں کے لیے فیصلہ کن تھے۔ خاموشی میں ایک اعتماد جنم لے رہا تھا، اور اسی اعتماد پر آنے والے بڑے فیصلے کھڑے ہونے والے تھے۔ وہ دن عائشہ کے لیے عام دنوں جیسا ہی شروع ہوا، مگر اس کے اختتام پر اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہونے والی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں رش معمول سے کچھ کم تھا، مگر ماحول میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے ہوا میں کوئی بات معلق ہو۔ عائشہ کچن سے نکل کر ہال میں آئی تو اس نے دیکھا کہ چند ساتھی غیر معمولی انداز میں ایک جگہ جمع ہیں۔ ان کی نظریں دروازے کی طرف بار بار جا رہی تھیں۔
अचानक शीशे का दरवाज़ा खुला और खालिद अंदर दाखिल हुआ, मगर आज वो पहले से मुख्तलिफ लग रहा था। लिबास फिर भी सादा था, मगर साफ सुथरा और तरतीब में। उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। वो सीधा खड़ा था, हाथ में छड़ी मजबूती से थामे हुए, जैसे किसी बड़े फैसले के लिए खुद को संभाल रहा हो। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे खुद भी मालूम नहीं था क्यों। खालिद ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और आयशा के करीब आकर रुक गया। रेस्टोरेंट में खामोशी छा गई। सबको अंदाजा हो गया था कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। खालिद ने जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर आवाज़ पुरअज़म थी। आयशा, उसने कहा, आपने मुझे उस दिन इंसान समझा जब सबने मुझे बोझ समझा। आपने मुझे इज्जत दी जब मैं किसी के लिए काबिल तवज्जो नहीं था। आयशा का सांस रुक सा गया। उसने धीरे से कहा, खालिद, ये सब यहाँ कहना ज़रूरी नहीं। मगर खालिद ने बात जारी रखी, मैं जानता हूँ कि मेरे पास ना दौलत है, ना कोई बड़ा मुस्तकबिल नज़र आता है, मगर मेरे दिल में आपके लिए एहतराम और सच्चाई है। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक सादा सी अंगूठी थी, ना सोने की चमक, ना हीरे की दमक। रेस्टोरेंट में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी ने हंसी दबाने की कोशिश की, किसी ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया। ये तो हद हो गई, किसी ने कहा। एक अंधा आदमी शादी की पेशकश कर रहा है। आयशा ने ये आवाज़ें सुनी, मगर उसने नज़रें नहीं उठाई। उसकी निगाहें सिर्फ खालिद पर थीं, जो इस लम्हे पूरी दुनिया से बेखबर खड़ा था। आयशा, खालिद ने आहिस्ता से कहा, कि आप मुझसे शादी करेंगी? चंद लम्हे खामोशी रही। वो लम्हे आयशा के लिए बरसों जैसे लगे। उसके जहन में सब कुछ घूम गया। लोगों के ताने, मुस्तकबिल की गैर यकीनी और उसका अपना दिल। फिर उसने एक गहरी सांस ली और नरमी मगर यकीन के साथ कहा, हाँ, मैं कबूल करती हूँ। रेस्टोरेंट में जैसे वक्त रुक गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को यकीन नहीं आ रहा था। आयशा ने खालिद का हाथ थामा और कहा, मैंने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप दे सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कैसे हैं। खालिद की आंखों के पीछे छुपी नमी उस लम्हे और गहरी हो गई। वो जानता था कि अब सच छुपाना मज़ीद मुमकिन नहीं रहा, और अगला कदम सबसे बड़ा इंकिशाफ लेकर आने वाला है। रेस्टोरेंट में होने वाले वाक़े के बाद आयशा की ज़िंदगी जैसे एक लम्हे के लिए थम सी गई। अगरचे उसने सबके सामने खालिद की पेशकश कबूल कर ली थी, मगर जब वो उस रात अपने कमरे में अकेली बैठी तो दिल में कई सवाल एक साथ उमड़ आए। कमरा खामोश था, बस बाहर से दूर शहर की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। उसने बैग एक तरफ रखा, जूते उतारे और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने खुद से सवाल किया कि क्या उसने जज्बात में आकर फैसला तो नहीं कर लिया। क्या वो वाकई एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार है जिसका मुस्तकबिल वाज़े नहीं। मगर जैसे ही ये ख्यालात आए, वैसे ही खालिद की शाइस्तगी, उसकी खामोश इज्जत और उसका खलूस जहन में आ गया। वो कभी उस पर बोझ नहीं बना, कभी उसे कमज़ोर नहीं समझा। आयशा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कहा कि उसका फैसला खौफ पर नहीं बल्कि यकीन पर मबनी है। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। वो माँ की बातें याद करती रही, वो नसीहत कि इज़्ज़त सबसे कीमती चीज़ है। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर मेरा फ़ैसला दुरुस्त है तो मेरे दिल को मुतमईन रख, और अगर कहीं मैं गलती पर हूँ तो मुझे सच दिखा दे। इस दुआ में उसका खौफ भी था और उम्मीद भी। दूसरी तरफ खालिद भी अब एक अलग दुनिया में था। वो अपने कमरे में बैठा बार बार आयशा के अल्फाज को याद कर रहा था। उसके लिए ये कबूलियत किसी मोइज़े से कम ना थी। वो जानता था कि अब सच छुपाना गुनाह के बराबर हो चुका है। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, अपनी आंखों में झांका और आहिस्ता से कहा, क्या तुम इसके एतमाद के लायक हो? इस सवाल का जवाब आसान नहीं था, मगर एक बात वाज़े थी कि अगला कदम सच के बगैर मुमकिन नहीं।
خالد کے دل میں ایک خوف بھی تھا، اگر حقیقت جاننے کے بعد عائشہ کا رویہ بدل گیا تو، اگر اس نے خود کو دھوکہ کھایا ہوا محسوس کیا تو، مگر پھر وہ خود کو یاد دلاتا کہ اس نے کبھی اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ آزمائش صرف اس لیے تھی کہ وہ خلوص کو پہچان سکے، اور عائشہ اس آزمائش میں پوری اتر چکی تھی۔ اگلے دنوں میں شادی کی سادہ تیاری ہونے لگی۔ عائشہ نے کسی سے زیادہ بات نہیں کی، بس خاموشی سے سب کچھ ہونے دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ جو بھی سامنے آنے والا ہے وہ سچائی کے ساتھ آئے گا۔ یہ خاموش راتیں، یہ دعائیں اور یہ بے چینیاں دراصل اس بڑی حقیقت کی تمہید تھیں جو جلد سب کے سامنے آنے والی تھی۔ شادی کا دن عائشہ کی زندگی کا سب سے غیر معمولی دن بن گیا تھا، مگر اس غیر معمولی پن کا اندازہ اسے صحیح سے ہی ہونے لگا تھا۔ صبح سے ہی اسے یہ غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ جب وہ سادہ سے کمرے میں تیار ہو رہی تھی تو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ لباس نہایت سادہ تھا، زیورات برائے نام اور چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بس اتنا سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد اس کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اسے دولت یا شان و شوکت کی خواہش نہیں تھی، بس دل میں یہ دعا تھی کہ وہ جس انسان کو چن رہی ہے اس کے ساتھ سکون رہے۔ تقریب کا مقام سادہ رکھا گیا تھا، مگر جیسے ہی وقت قریب آیا فضا بدلنے لگی۔ اچانک باہر سے گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عائشہ نے چونک کر پردے کے پیچھے سے جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی مہنگی اور چمکتی گاڑیاں قطار میں آ کر رک رہی تھیں۔ لوگوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ کوئی پوچھ رہا تھا، کیا یہاں کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے؟ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے سب کی نظریں ایک شخص پر جا ٹکیں۔ جو سامنے والی گاڑی سے اترا وہ خالد تھا، مگر آج بالکل مختلف۔ نہ ہاتھ میں چھڑی، نہ آنکھیں بند، وہ سیدھا چل رہا تھا، پر اعتماد قدموں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، نگاہ میں وقار اور چہرے پر وہی سکون، مگر اب اس کے ساتھ ایک عجیب سی طاقت بھی تھی۔ مجمع میں جیسے سانس رک گیا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ تو دیکھ سکتا ہے۔ عائشہ کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ خالد اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جنہوں نے اسے بغیر کسی لالچ کے قبول کیا تھا۔ عائشہ، خالد نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، میں آپ سے ایک سچ چھپاتا رہا ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سچ آپ کے سامنے رکھوں۔ عائشہ نے مشکل سے پوچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ خالد نے سر ہلایا۔ جی ہاں، میں اندھا نہیں ہوں۔ یہ سب ایک بھیس تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ لوگ میرے قریب صرف میری دولت کی وجہ سے آتے تھے۔ میں نے چاہا کہ کوئی مجھے بغیر کسی لالچ کے قبول کرے، اسی لیے میں نے خود کو کمزور ظاہر کیا۔ اس نے باہر کھڑی گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خاندان یہاں موجود ہے، یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ آپ کے احترام میں آئے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صدمہ تھا، حیرت تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی۔ اس نے چند لمحے خاموشی کے بعد کہا، آپ نے مجھے آزمایا، مگر میں نے آپ کو دل سے قبول کیا تھا، نہ کہ کسی دولت کے لیے۔ خالد کی آواز بھر آئی، اور یہی بات مجھے یقین دلا گئی کہ میں نے ایک صحیح انسان کو چنا ہے۔ اس لمحے مجمع خاموش تھا، مگر کچھ لوگ شرمندہ تھے، کچھ حیران، مگر عائشہ کے لیے دنیا سمٹ کر بس ایک سچ پر آ گئی تھی۔ سچ سامنے آ چکا تھا، اور اب آخری فیصلہ باقی تھا، وہ فیصلہ جو اس کہانی کا انجام طے کرنے والا تھا۔ اب نظریں عائشہ جھکائے کھڑی تھی۔ وہی لوگ جو عائشہ کو باتیں کرتے تھے اب نظریں جھکا کر عائشہ کو دیکھتے تھے۔ وہی لوگ جو عائشہ پر ہنستے تھے، جو اس کے فیصلے کو نادانی سمجھتے تھے، اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔
عائشہ خود بھی ایک لمحے کے لیے اپنے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل میں حیرت تھی، دکھ بھی تھا کہ سچ اس سے چھپایا گیا، مگر اس سے کہیں زیادہ یہ احساس غالب تھا کہ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا، وہی خالد جسے اس نے ایک سادہ، خاموش اور بظاہر کمزور انسان کے طور پر جانا تھا۔ اب وہ ایک بااثر اور امیر شخص کے طور پر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر عائشہ کی نظر میں اس کی اصل پہچان بدلی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، آپ نے مجھے آزمایا، یہ سچ ہے، مگر میں نے آپ کو اس حال میں قبول کیا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا فیصلہ کسی دولت سے مشروط نہیں تھا، اور آج بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ خالد کے دل پر مہر بن گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ تھامے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا اعتماد کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ آپ نے مجھے یہ سکھایا کہ اصل امیری بینک بیلنس میں نہیں بلکہ دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ شادی سادگی سے انجام پائی، حالانکہ سہولتیں ہر طرح کی موجود تھیں۔ عائشہ نے خود چاہا کہ تقریب میں نمود و نمائش نہ ہو۔ خالد نے بھی اس کی خواہش کو مقدم رکھا۔ اس دن لوگ صرف ایک شادی نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ایک سبق بھی دیکھ رہے تھے، وہ سبق جو خاموشی سے دلوں میں اتر رہا تھا۔ شادی کے بعد عائشہ کی زندگی ضرور بدلی، مگر اس کی ذات نہیں بدلی۔ وہ محل میں گئی تو بھی اس کی سادگی برقرار رہی۔ اس نے خادموں سے ویسا ہی سلوک کیا جیسا وہ خود چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ خالد اکثر مسکرا کر کہتا، تم نے اس گھر کو روشن کیا ہے، نہ کہ اس گھر نے تمہیں۔ یہ جملہ عائشہ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا۔ وقت کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ عائشہ کی سب سے بڑی خوبی اس کا خلوص ہے، اور خالد کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہی تھی کہ اسے ایک ایسا ساتھ مل گیا جو اس کی دولت سے پہلے اس کے انسان ہونے کو دیکھتا تھا۔ اس کہانی کا انجام کسی محل یا گاڑیوں پر نہیں بلکہ اس حقیقت پر ہوا کہ جو رشتہ سچائی پر قائم ہو وہ ہر آزمائش میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اصل دولت وہی ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑ دے، اور عائشہ اور خالد کی کہانی اسی دولت کی گواہی تھی۔